الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے نفع کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے بڑے عرش کا مالک ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مبارک ماہ میں سرکار دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور رشد و ہدایت کا نور چمکا۔ اس مبارک ماہ میں آپ کا ذکر خیر کرنا، آپ کے فضائل اور خصوصیات کو بیان کرنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس بے مثل و بے مثال ہے، اور آپ کی تعریف اور آپ کی اعلیٰ صفات کو اس طرح بیان کرنا کہ کوئی گوشہ مخفی نہ رہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ زبان و قلم آپ کی تعریف کما حقہ کرنے سے عاجز ہیں۔ یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ بطور نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ پوئی قصہ مختصر۔ اے صاحب حسن و جمال اور اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے چہرہ انور سے چاند کو روشنی ملی۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ کی تعریف اس طرح کی جائے جیسا اس کا حق ہے۔ مختصر یہ کہ خدا تعالیٰ کے بعد کائنات کی معزز و محترم اور بزرگ ہستی آپ ہیں۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اے میرے مولا رب کائنات، آپ رحمت بھیجیے دائمی اور ابدی طور پر اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو عرب و عجم جن و انس کے پیشوا اور تمام خلائق سے بہتر ہیں۔ آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا، ناگہانی آفتوں میں ہے آپ کا ہی آسرا۔ ابھی میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم، شفیق اور مہربان ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ میری امت کسی مشکل میں پڑ جائے اور اسے کوئی تکلیف ہو۔ یعنی امت کی خیر خواہی اور نفع رسانی کی ایک خاص تڑپ ان کے دل میں ہے۔ لوگ دوزخ کی طرف بھاگتے ہیں اور آپ ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر ادھر سے ہٹاتے ہیں۔ ان کی بڑی کوشش اور آرزو یہی ہے کہ خدا کے بندے
اصلی اور حقیقی بھلائی سے ہمکنار ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا اس قدر درد و غم تھا کہ جب وہ رات کو نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے تو آپ کے سینہ مبارک سے جوش و غم سے اس طرح آواز آتی جیسے کوئی ہنڈیا ابل رہی ہو کہ باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آپ امت کے لوگوں کو روز قیامت حوض کوثر سے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ یہ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اور جب تک اپنی امت کے ایک ایک فرد کو بخشوا نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ یہ ہے آپ کی اپنی امت پر شفقت، مہربانی اور رحمت کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسراء کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ فرمان الہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا ایک ایسا سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، اور رحمت کے اس سمندر کی گہرائی کتنی ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کائنات میں کل کتنے جہان ہیں؟ تو ایک روایت کے مطابق 40,000، اور دوسری روایت جو زیادہ مستند ہے کائنات میں کل 80,000 جہان ہیں، اور اکثر علماء کرام نے اسی روایت کو اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر! سوچنے کی بات یہ ہے کہ 80,000 تو جہان ہیں، اور ہر جہان میں کل کتنی مخلوقات ہے، یہ بات عقل کے محدود دائرے میں نہیں سما سکتی۔ مثلا انسانوں کا جہان، جنات کا جہان، حیوانات کا جہان، پرندوں کا جہان، نباتات کا جہان، جمادات کا جہان، حشرات الارض کا جہان، اور سمندر میں رہنے والی بے شمار مخلوقات کا جہان وغیرہ۔ غرض ان جہانوں میں اتنی مخلوقات ہے کہ جنہیں شمار کرنا ناممکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط وہ متاع مسلمان نہیں ہے۔ نظام کہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفریں ہے۔ تیرے میکدے کی رہے خیر ساقی، یہ کاسا ہے میرا، یہ میری جبیں ہے۔ ایک بار ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا اونٹ بھی ہمراہ تھا۔ انہوں نے اونٹ کو تھوڑے فاصلہ پر بٹھا دیا اور خود آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اونٹ اٹھا اور چل کر آپ کے پاس آ گیا، اور اپنے منہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے لگا کر کچھ باتیں کرنے لگا، اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی، تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم اسے چارہ کم دیتے ہو اور اسے کام زیادہ لیتے ہو، لہذا خیال کرو اسے چارہ پورا دیا کرو۔ اور ایک اور روایت اس طرح ہے کہ اس اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے مالکوں کی بہت خدمت کی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ لوگ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تم اس اونٹ کو ذبح نہ کرو اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو مالک نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے پھر اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ آپ نے اس اونٹ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ! یعنی آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، اور اونٹ کو بھی یہ پتہ تھا کہ میں جو کچھ انہیں اپنی زبان سے کہوں گا یہ سمجھ جائیں گے اور میری داد رسی بھی کریں گے۔
کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا بے شک مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، بے بری جان مشتاقم بے آنجا فدائے روضہ خیر البشر کن، توئی سلطان عالم یا محمد ز روئے لطف سوئے من نظر کن۔ چونکہ اس تقریر کا موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے، لہذا اس بارے میں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت ایک صحابی رسول ہیں، وہ آپ کی مدح سرائی میں شعر کہتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے آج تک نہیں جنا۔ آپ ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی پیدا کیے گئے۔ محدثین کرام کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کا جمال پورا ظاہر کیا جاتا تو آنکھیں چندیا جاتیں اور انہیں دیکھنے کی تاب نہ رہتی کہ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، یعنی حسن و جمال کی جو صفات سب لوگ رکھتے ہیں وہ تنہا آپ کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معنوی علوم و معارف کے ساتھ ساتھ کمالات ظاہری حسن و جمال کی بھی امت تک رسائی کی۔ گویا ایک عاشق صادق جب محبوب کے وصال سے محروم ہوتا ہے تو ہر وقت و ہر جگہ اپنے محبوب کی صفات کو یاد کر کے ہی دل بہلایا کرتا ہے۔ مشہور محدث امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کی عادات و خصائل کے بارے میں 400 احادیث اپنے رسالہ شمائل ترمذی میں درج کی ہیں۔ ان میں سے چند احادیث جو آپ کے حلیہ مبارک اور آپ کی صفات پر مشتمل ہیں تبرکاً بیان کی جاتی ہیں۔ عن انس بن مالک انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم ولا بالجعد القاطط ولا بالسبت بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے اور نہ پستہ قد، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، اور رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونا کی طرح اور نہ بالکل گندم گوں کہ سانولا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن، پر نور اور ملاحت لیے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل پیچ دار،
بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگریالہ پن تھا۔ 40 برس کی عمر ہو جانے پر حق تعالی شانہ نے آپ کو نبی بنایا۔ 63 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کے سر اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ انہی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل گندمی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے روشنی اور حسن میں کچھ کمی آئے، بلکہ وہ چمک دمک اور خوبروئی تھی کہ اپنے ساتھ کچھ گندمیت کو بھی ملائے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے اور عورتوں کی چال نہیں چلتے تھے، اور آپ کی عادت شریفہ جھک کر چلنے کی تھی۔ متکبرانہ رفتار سے سینہ نکال کر نہیں چلتے تھے، بلکہ ایسے چلتے تھے کہ گویا کسی جگہ سے نیچے کو اتر رہے ہوں، اور مردانہ رفتار پاؤں زمین سے اٹھا کر چلتے تھے، نہ یہ کہ پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے چلیں۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل المنباغت ولا بالقصیر المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القاطت ولا بالسبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمتهم ولا بالمکلسم الى آخرہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ لوگوں میں سے تھے، اور آپ کے بال مبارک نہ بالکل پیچ دار تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن کے نہ تھے اور نہ گول چہرہ والے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرہ مبارک میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ آپ کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراخ ذہن کے تھے۔ آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، گویا مخمور تھیں، اور آپ کے بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں اور پرگوشت تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو تمام چہرہ مبارک سے توجہ فرماتے، کانکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ بہت زیادہ سخی دل والے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے، سب سے نرم طبیعت والے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ گویا آپ دل و زباں، طبیعت، خاندان اور اوصاف ذاتی و نسبی ہر چیز میں سب سے افضل تھے۔ آپ کو جو شخص یکایک دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی آپ کے وقار اور رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ ہے ان کی یاد کا عالم بھی بندگی کی طرح، غموں میں بھی مجھے لذت سی ہے خوشی کی طرح، یہ آرزو ہے در مصطفیٰ پہ دم نکلے، یہ فرض بھی ادا ہو قرض زندگی کی طرح۔ آپ کی مہر نبوت کا بیان۔ عن جابر بن سمرہ قال رأیت الخاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدۃ حمراء مثل بیضۃ الحمامہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان دیکھا جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے جیسی تھی، اور اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ مہر نبوت کی مقدار اور رنگ میں روایتیں کچھ مختلف ہیں۔ قرطبی نے ان میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ وہ کم و زیادہ بھی ہو جاتی تھیں اور رنگ میں مختلف ہوتی رہتی تھی۔ حضرت رمیسہ ایک صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مضمون سنا
اور میں اس وقت آپ کے پاس اتنی قریب تھی کہ اگر چاہتی تو مہر نبوت کو چوم لیتی۔ وہ مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے حق میں ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کی موت کی وجہ سے حق تعالی شانہ کا عرش بھی ان کی روح کی خوشی میں جھوم گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت مبارک کچھ کشادہ تھے، یعنی بالکل ملے ہوئے نہیں تھے، اور جب آپ تکلم فرماتے تو دانتوں سے ایک نور سا چمکتا تھا، یعنی جب آپ مسکراتے تو ایک بجلی سی چمک جاتی۔ بقول شاعر، حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ بہرحال سیرت و تاریخ کی کتابیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات باطنیہ کے ساتھ ساتھ آپ کے ظاہری حسن و جمال کے بیان کو بھی بدرجہ اتم بیان کرتی ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2 شعر نقل کیے گئے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام آپ پر آپ کے عشق و محبت کا اس قدر غلبہ تھا کہ جب تک آپ کو دیکھ نہ لیتے چین نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔